ٹالو میاں، آخر میں نے کیا کیا؟ اس میں میری کیا خطا؟ آپ نے کمرہ صاف نہیں کیا، میں نے اپنا گھر بنا لیا۔ آپ صفائی کرتے رہتے تو مجھے اس کا موقع نہ ملتا، پھر میں کہیں اور ہی گھر بناتی۔ لیجیے، آئیے، جھاڑو اٹھائیے، تمام کونے صاف کر ڈالیے، پوری چھت صاف کر ڈالیے، تمام کوڑا باہر پھینک آئیے۔ میں جاتی ہوں کسی اور جگہ، کوئی اور تو کونا تلاش کر لوں گی جہاں آپ ہی کی طرح کوئی اور کاہل لڑکا صفائی بالکل نہ کرتا ہوگا، رہنے سہنے کی جگہ کو گندہ رکھتا ہوگا۔ وہاں میں پہلے ایک کڑی پر چڑھوں گی، پھر اپنے منہ سے تھوک نکالوں گی، ہوا لگتے ہی وہ دھاگے کی طرح، ہاں بالکل ریشم کے دھاگے کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ اب میں اس میں لٹک کر جھولا جھولوں گی، پھر ایک پینگ اتنی زور کی بڑھاؤں گی کہ دوسری کڑی پر جا رہوں گی، وہاں پھر منہ سے تھوک نکالوں گی، وہاں بھی ہوا لگتے ہی سوکھ جائے گا، ریشم کی ڈوری بن جائے گا۔ پھر میں اس میں لٹک جاؤں گی، پھر جھولا جھولنا شروع کروں گی، پھر ایک زور کی پینگ بڑھاؤں گی اور تیسری طرف جا رہوں گی، ایسے ہی تیسری طرف ڈوری بناؤں گی، اس میں جھولا جھولوں گی اور چوتھی طرف جا رہوں گی۔ جب چاروں طرف ڈوریاں چپکا لوں گی کھڑی کھڑی ڈوریاں ٹوکری کی طرح، تو اب بیچ میں آؤں گی اور چکر لگانا شروع کروں گی، پہلے ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، کہاں تک گراؤں بس یوں سمجھیے کہ اتنے چکر لگاؤں گی، اتنے چکر لگاؤں گی کہ میرا مکان تیار ہو جائے گا۔ اب میں بیچوں بیچ میں آ کر اپنے پورے 6 پیر پھیلا کر بیٹھ جاؤں گی، آرام سے بیٹھ جاؤں گی۔ ٹالو میاں، یہ میرے تھوک کا گھر ہے، اور ہاں صرف گھر ہی نہیں، میرا شکار گھر بھی ہے۔ دیکھیے اب میں بیچ میں بیٹھی ہوں، بتائیے ٹالو میاں، کیا میں دکھائی دیتی ہوں؟ دکھائی تو دیتی ہوں، لیکن کوئی کیا سمجھے کہ میں یہاں ہوں، بس اس کا گھات میں بیٹھتی ہوں۔ جب مکھیاں آتی ہیں، مچھر آتے ہیں، جھنگور آتے ہیں، کیڑے مکوڑے آتے ہیں، سارے کے سارے ناسمجھ ہوتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، دھوکے میں آ جاتے ہیں، جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں لپک کر پہنچتی ہوں، اپنی ریشمی ڈور سے خوب جکڑ دیتی ہوں، آہا ہاں، یعنی اللہ میاں نے رزق پہنچا دیا۔ اب جب بھی بھوک لگے گی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آؤں گی اور رزق تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤں گی۔ پھر میں وہاں انڈے دوں گی، بہت سے انڈے دوں گی، اتنے بہت کہ آپ گن ہی نہ سکیں گے۔ پھر اپنے تھوک سے ایک ریشمی تھیلی بناؤں گی، ہاں جلدی جلدی بناؤں گی، ایک دم سفید، آپ کے گندے کپڑوں کی سی نہیں۔ پھر اس میں سب انڈے بند کر دوں گی، اور ان سے بچے نکلیں گے تو میں خود ہی تھیلی کاٹ ڈالیں گے، سب دور دور بھاگ جائیں گے۔ اب وہ بڑھنا شروع ہوں گے، لیکن ٹالو میاں وہ آپ جیسے نہیں ہوتے، وہ گندے کپڑے نہیں پہنتے، ان کو نیا جوڑا پسند ہے۔ جب وہ بڑھتے ہیں تو ان کی کھال کس جاتی ہے، اور پھر آپ ہی آپ چٹک جاتی ہے، چٹک کر گر جاتی ہے، اندر سے کھال نکل آتی ہے، ملائم ملائم ریشم جیسی۔ اب وہ اور بڑھتے ہیں، یہ کھال بھی سخت پڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، پھر آپ ہی آپ چٹک جاتی ہے، چٹک کر گر جاتی ہے، اندر سے کھال نکل جاتی ہے، ملائم ملائم بالکل ریشم جیسی۔ مگر اب وہ اور بڑھتے ہیں، پھر یہ کھال بھی سخت پڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، آپ ہی آپ چٹک کر گر جاتی ہے، اندر سے کھال نکل آتی ہے، ملائم ملائم بالکل ریشم جیسی۔ ایسے ہی جب تک وہ مکڑی نہیں بن جاتے، اپنی پوشاک بدلتے رہتے ہیں۔ مگر ٹالو میاں، ہم مکڑیوں میں بھی ایک برائی ہوتی ہے۔ میں نے غلط کہا، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، جب ہم بہت سی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر طرف مکڑیاں ہی مکڑیاں ہوتی، ہر طرف جالے ہی جالے ہوتے، سب کی جان عذاب میں ہو جاتی۔ خیر ٹالو میاں، اب تم اپنا کام کرو، مجھے محل تو بنانا ہی نہیں، بس جالا تاننا ہے، کہیں بھی تان لوں گی، میرا گھر تو بہت ہی کمزور اور بوتا ہوتا ہے، ذرا ہاتھ لگائیے اور ٹوٹ گیا۔ تبھی تو اللہ میاں نے ان لوگوں کو مجھ جیسا بتاتے ہیں جو اللہ کا مضبوط سہارا چھوڑ کر کمزوروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی یہ سہارے میرے گھر ہی جیسے کمزور تو ہوتے ہیں، مگر ہوا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے جتنی آندھی چلے نہیں ٹوٹتا۔ میری ایک بہن تو کمال کی کرتی ہے، ان ڈوریوں سے میلوں سفر کرتی ہے، وہ اپنے تھوک سے 3 تاگے بناتی ہے، پھر ان میں لٹک جاتی ہے، ہوا اسے دور تک اڑا لے جاتی ہے، اس طرح تم اسے میلوں دور تک دیکھ سکتے ہیں، سمندروں میں، جہازوں میں دیکھ سکتے ہو۔ اچھا ٹالو میاں، اب دیر نہ کرو، صفائی شروع کر دو، خوب جی لگا کر، جانتے ہو نا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اس ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں،
السلام علیکم۔ یہ ابن فرید صاحب द्वारा لکھی ہوئی کہانی دھوپ کا مکان